بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ونصلي على بعد لا تسأل الكرام عن معتصمة الفرع جمعہ کا دن نہایت اہمیت کا حامل کئی ساری وجوہات ہیں. ان میں سب سے پہلی وجہ جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی کہ اس کا مقام سید الایام کی طرح. کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی برکتوں کے لحاظ سے، مراتب کے اعتبار سے اس کا مقام دیگر دینوں سے بڑھا ہوا ہے. اسی لیے مقام چونکہ بڑا تھا تو بڑی فضیلت والی نماز کا تعین بھی اسی دن رکھا گیا. ظاہر بات ہے کہ جس کا جو مقام ہو اس کو اسی جگہ استعمال کرنا چاہیے. یہی طریقہ ہے. دوسری بات وہی ہے کہ آج کے دن چونکہ اسلام کے پہلے ہی دن سے آج تک یہ بات مسلم اور متواتراً اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے کہ آج کے جمعہ کے دن اور دیگر جمعوں میں قوم کا مقتدا، قوم کا رہبر اور قوم کا امام اپنے عالم سے اور اپنے لوگوں سے کچھ خطاب کرتا ہے. کوئی نئی باتیں جو امت کو ضرورت ہو وہ پیش کرتا ہے. ایسی باتیں کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ اس کے رسول بھی راضی ہوتے ہوں، معاشرے کی تشکیل ہوتی ہو اور جس کے زمرے میں گویا کہ ایک فیملی سسٹم مضبوط ہوتا ہو. یہ ساری باتیں امت کے سامنے آنی چاہیے اور آتی ہی رہتی ہیں. اسی لحاظ سے اس کا تعین بھی جمعہ کے دن یہ بھی اہمیت کا حامل ہے. میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ میرے اور آپ کے سمجھنے کا رجحان، سمجھنے کی کیپیسٹی جو ہے تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم میں بعض لوگ وہ ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ناعلمی کی بنیاد پر یا وہ اپنی سطح سے سمجھتے ہیں ان باتوں کو اور اپنی سمجھ کے مطابق یہ بات کہتے ہیں کہ اس منبر سے وہی بات ہونی چاہیے جس بات کے اندر جو ہے اللہ اس کا رسول کا نام آتا رہے اور جو ہے قرآن کے اندر جو واقعات ملتے ہیں، احادیث میں جو موضوعات ملتے ہیں انہی پر گفتگو ہونی چاہیے. یہ طرز عمل نہایت بوسیدہ ہو چکا ہے، بیکار ہے، گھٹیا ہے اور اس پر کوئی دار و مدار نہیں ہے. ایسی سوچ رکھنے والوں پر کوئی ان کے پاس نہ ہی دلیل ہے اور نہ ہی وہ دلیل سے بات کرنا جانتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ شریعت کا وہ حصہ جو معاشرے کے لیے ضروری ہوگا، شریعت کا وہ حصہ چاہے اس کا تعین، چاہے اس کی فضیلت، چاہے اس کا مقام قرآن و حدیث میں مذکور ہو یا نہ ہو، اگر وہ اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہوں تو اس کا تذکرہ بھی اس منبر سے ہونا چاہیے. یہ منبر محدود نہیں ہے. ہم نے اصل میں شریعت کو اپنے عمل سے محدود کر رکھا ہے. بڑے توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے.
کہ ہم نے ہر چیز کا حصہ متعین کر دیا ہے، یہاں تک کہ جب ہماری نگاہیں شریعت پر پڑی تو اس کو بھی ہم نے چاہا کہ محدود کر دیں، اپنی عقل کے مطابق اس کو ڈھال دیں، اور ہم جیسا سوچ رہے ہوں ویسا ہی بن جائے، ہم اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میں نے کہا کہ اس پر، ایسے سوچ رکھنے والوں پر، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مجھے جو آپ کے سامنے چونکہ ایک پیغام پہنچانا تھا، اس لیے اس ذہن کو بھی صاف کرنا ضروری تھا کہ یہاں سے کیا کیا بات ہونی چاہیے۔ مجھے یاد آیا پونا میں ایک تحریک چھڑی تھی، ابھی گزشتہ سال کی بات، ارتداد کا جو ماحول پیدا ہے پوری، میرے خیال سے انڈیا کے اندر اور انڈیا کے باہر بھی، مسلم لڑکیوں کا اور لڑکوں کا جو ایمان جس طریقے سے بیچا اور خریدا جا رہا ہے، اور یہ بولیاں لگ رہی ہے مارکیٹ کے اندر، تو چونکہ پونا ایک معروف شہر ہے، مشہور شہر ہے، وہاں پر بھی یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ گردش میں تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہاں پر چونکہ ہم موجود تھے اور وہاں کے علماء کرام موجود تھے، ان کو ایکشن لینے کی ضرورت تھی۔ وہاں پر جو کام کرتی تھی تحریکیں، تقریباً 4 تحریکیں ہاتھ ملا کے کام کرتی تھی۔ ان میں سر فہرست قادیانی تھے، دوسرے نمبر پر جسے ہم شیعہ کہتے ہیں، یہ شیعہ برادری تھی، پھر اسی میں ملی ہوئی یہ شکیلیت جو بہار کا ایک فتنہ ہے وہ بھی تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہوری فرقہ جسے ہم کہتے ہیں، اور زیادہ تر ممبئی کے اطراف میں پائے جاتے ہیں۔ یہ چاروں مل کر کے ایک پلاننگ کے تحت شہر پونا کے مسلم لڑکیوں کو پھنسانے اور ورگلانے کے اوپر جو ہے نا گامزن تھی۔ اب یہ بات آئی کہ ان چیزوں کو ممبر سے بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے، یعنی فتنوں کا تذکرہ یہاں سے ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر سوال و جواب کھڑے ہو گئے عوام کے اندر۔ کسی نے کہا کہ باہر اسٹیج لگایا جائے، کسی نے کہا کہ اس کے بیان کرنے کا مقام، جگہیں سب الگ الگ ہونی چاہیے۔ وہاں پر الحمدللہ میں تھا جو کھڑے ہو کے کہا تھا، اور بخاری کی وہ حدیث پڑھی تھی تسوسہم الانبیاء والی، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بخاری جلد اول میں موجود ہے، صفحہ نمبر جو ہے 699 پر، کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت، بلکہ اللہ رب العالمین کی سنت تھی کہ اس نے اپنے انبیاء کو سیاست کے ساتھ بھیجا، یعنی بادشاہ بنایا اپنے قوم کا۔ اور آگے یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں جو چونکہ آخری نبی ہوں اور مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ چلے جائیں گے تو کیا سیاست کا درجہ بند ہو جائے گا، کیا یہ بادشاہت بند ہو جائے گی، اور یہ فتنوں کا تعاقب، جہاد کا سلسلہ، یہ ساری چیزوں کو منقطع کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، انبیاء کا آنا تو بند ہوگا لیکن خلفاء کا سلسلہ اللہ رب العالمین شروع کر دیں گے، اور خلفاء کا جو ہے سلسلہ شروع ہوگا تو 1-2 نہیں ہوں گے، لفظ موجود ہے وَيَكْسُرُونَ، کہ بڑی تعداد میں اللہ بھیجیں گے، چنانچہ دنیا نے دیکھا اور آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اس لیے میں نے بات کہی ہے کہ یہ منبر عالم اسلام کے لیے نہایت اہم جگہ ہے، اور یہاں سے اخلاقیات پر، عقائدات پر اور معاشرتی زندگی پر، ہر پہلو پر گفتگو ہونی چاہیے، جس سے عالم کو اور جس سے معاشرے کو اس کی پیاس بجھ سکے، اس کے کارآمد چیزیں ہوں، یہاں سے بیان کی جانی چاہیے، اس پر کوئی اعتراض کا حق آپ کو نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو میں نے وہاں بات اٹھائی تھی، میں نے کہا تھا کہ تعلیم کا سلسلہ کشادہ کیا جائے۔ تعلیم، آج ہم نے تعلیم، دینی تعلیم کو کیا سمجھ رکھا ہے، ہم نے صرف اتنا نام دیا ہے کہ اگر کسی کو ناظرہ قرآن پڑھنا آ جائے، یا اگر کوئی شخص آگے 1 قدم آگے نکل کر حفظ قرآن کر لے، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں آگے پڑھنے کی۔ عموماً ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے، لڑکیوں کے حوالے سے
کہ ناظرہ قرآن کے آگے ہمیں دینا پسند ہی نہیں ہے۔ لڑکوں کو اگر جو دین دارانہ نظام ہے اور جو ہے فیملی سسٹم ہے وہ عالم مفتی بنا دیتے ہیں، لیکن عموم کا یہ عام طبقہ کا یہ عالم ہے کہ وہ ناظرہ تک یا حفظ تک اپنے بچوں کو محدود رکھتے ہیں۔ دینیات کی کچھ کتابیں نصاب کے اندر داخل ہیں، وہ پڑھا دی جاتی ہیں، کچھ کلمات اس کو یاد کرا دیے جاتے ہیں، پنجم کلمہ تک یاد ہو گیا، ایمان مجمل مفصل کے ترجمے یاد ہو گئے، تو ہم نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ سارا کا سارا دین میرے گھر کے اندر آ کر کے، یعنی گویا کہ اللہ نے ہمارے دین کو میرے گھر کے اندر ہی اتار رکھا ہے۔ معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کے پہلو کیا کیا ہے، یہ علوم کی انتہا کہاں تک ہے، اس کی بلندی کا کیا عالم ہے، ہم نے اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ لہذا میں نے یہ بات کہی تھی کہ سب سے پہلے والدین کو مستعد ہونا چاہیے، تیار ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو فارغ کریں گے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ دین کا علم اتنا حاصل کرا دیا جائے کہ اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اگر میں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر لیتی ہوں یا کر لیتا ہوں تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، مجھے کہاں جو ہے مرنے کے بعد لے جایا جائے گا، اس کا احساس ختم ہو چکا ہے، اور اسی احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ احساس جب بیدار ہو جائے گا کہ بھائی دونوں چیزیں الگ الگ ہے، مسلمانوں کا مقام جو جنت ہے وہ ہے، اور جو ہے غیر مسلموں کا مقام جو ایمان قبول نہ کرے ہر دھرمی کی وجہ سے، ان کا مقام اللہ رب العالمین نے جہنم کو متعین کیا ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ یہ جب ہمارے درمیان حد فاصل کی طرح آیا ہو جائے گی تب ایک رخ پر بیٹھنے کا اور سوچنے کا مقام مل سکتا ہے۔ لہذا ارتداد کو توڑنے کا اور ایمان کو بچانے کا، اعتقاد کی حفاظت کرنے کا سب سے پہلا جو مرکز ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم میں کمزوری ہوئی تو نہ میرے ایمان بچ سکتا ہے نہ آپ کا بچ سکتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو اور میں اپنی اولاد کا ایمان کہاں تک بچا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک مسئلے پر دو حدیثیں ملا کرتی ہیں عموماً، پڑھے لکھے طبقوں کے لیے یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی کہ عموماً ہر ایک مسئلے پر دو حدیث ملتی ہے۔ حدیث کا ٹکراؤ بعض مرتبہ ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن سے حدیث کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، یعنی قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کچھ اور احادیث کے ظاہری معنی کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک انسان جو معاشرے میں جس کو جاہل کہا جاتا ہے، اس کے سامنے دونوں باتیں آئے، ایک شخص آئے اور اس نے قرآن کی آیت پیش کی، وہ قبول کر لے گا، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کچھ مہینے گزرے، دوسرا شخص آ کر کے حدیث پڑھا اس کے سامنے، کیا وہ اس کو انکار کرے گا؟ ظاہر بات ہے مسلمان ہے تو حدیث کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں پر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا مرحلہ آ جائے تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دونوں کے اندر تطبیق کی کوشش کی جائے، یعنی احادیث کو قرآن سے توازن نہ کیا جائے بلکہ اس کو اس کے سانچے میں ڈھال دو۔ اگر عمل کرنا آسان ہو جائے تو قرآن کی بات کو مان لی جائے گی، لیکن عمل کرنا جو ہے بالکل دشوار ہو، یعنی یہ جو ہے بالکل الگ بات ہے اور یہ الگ بات ہے، تو وہاں پر قرآن کو فوقیت دی جائے گی، قرآن کو جو ہے مان لیا جائے گا، اور احادیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو بات تو مسئلہ تو بالکل آسان ہے، لیکن عام مسلمان اس کے اندر کیسے تطبیق دے سکتا ہے جب کہ اس کو علم نہیں ہے؟ یہ باتیں اہل علم ہی کر سکتے ہیں۔ تو آپ علم کے لفظ کو اور علم کی شے کو آپ اپنے درمیان سے ہٹا دیجئے تو آپ ایک مسئلے پر عمل نہیں کر سکتے۔ ایک مسئلہ پہ آپ عمل کر کے بتا دیجئے۔
یہاں تو اسلام کی بات ہے، اسلام پر چلنے کی بات ہے، جنت تک پہنچنے کی بات ہے۔ اور ایسے مرحلے میں جبکہ وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے ہیں کہ کل قیامت سے پہلے ایسے ماحول پیدا ہو جائیں گے کہ فتنے انسانوں کے سینوں پر ایسے ماریں گے کہ جیسے یہ جو چٹائی ہوتی ہے اور چٹائی پہ تنکے ایک کے اوپر ایک جڑے ہوئے ہیں، ایسا ہی فتنے انسانوں کے جو ہے دل کے اوپر چھا جائیں گے۔ انسان قابو سے باہر ہو جائے گا کہ میں کس کو قبول کروں۔ ایسے عالم میں ایمان کا بچانا بہت ضروری ہے، اور نہائی انتہا جو ہے شدید بھی ہے، سخت بھی ہے، بچانا دشوار ترین بھی ہے۔ سامعین مکرم، علم نہایت اہم شے ہے۔ آپ کے اندر علم ہے تو جان لیجئے کہ علم انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ انسان کی بقا، معاشرے کی بقا، کسی قوم کی حفاظت اور اس کو جو ہے بچنے کا ذریعہ واحد علم ہے۔ وہ زمانہ گزر چکا ہے جب ہم اپنے بلبوتے پر، اپنے زور قوت پر کسی بات کو منوا لیا کرتے تھے اور گاؤں میں راج کیا کرتے تھے۔ آج زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ آج آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس قانون ہے، آپ کے پاس کتاب ہے، آپ کے پاس قلم ہے، تو آپ جو ہے سر کے تاج ہے، ورنہ آپ کچھ نہیں، آپ پھینک دیے جائیں گے اٹھا کر کے۔ آج قلم کا زور ہے پوری دنیا میں۔ صرف طاقتیں اور قوتیں ہماری اور ہمارے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے یہ نہایت نعمت عظمیٰ ہے آپ کے لیے اور اس گاؤں والوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے مدارس کے نظام کو بہتری لانے کی طرف ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو جو ہے موڑ رہا ہے۔ بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ یسر نو جو ہے مدارس کے نظام کو درست کیا جائے۔ میرے اور آپ کے جو ہے سمجھنے کا اور بتانے کا یہی جو ہے مدعا ہے کہ دینی تعلیم چونکہ اس گاؤں کی ایک پہچان رہی ہے اور ایک شناخت رہی ہے گنور کی، اس گنور کے بچوں کے اندر دینی تعلیم کا ایسا رجحان ہے جو دیگر نہیں ہے۔ میرے خیال سے 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا ہے کہ آج الحمدللہ ہمارے بچے علم دین کو لے کر کے اتنے اعلیٰ کوالٹی پر جو ہے سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ آج ہم سے جو ہے یہ پیچھے ہمارا جو پرسونی گاؤں ہے اور چندر سن پور ہے، آج ہم اس کو پیچھے کرنے پر جو ہے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارا ان کا مقابلہ آرائی ہو رہی ہے۔ کسی زمانے میں ہم نے چندر سن پور کو جانا تھا کہ وہاں مولانا زبیر رہتے تھے، بڑی بڑی شخصیتیں رہا کرتی تھی جو ہندوستان میں نامچی ہیں، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کو اٹھانا تھا وہ چلے جا چکے، آج ان کی مسند خالی ہے۔ ہمارے اس گاؤں کا بھی یہی عالم ہے، اطراف کا یہی عالم ہے، اور آپ کے گاؤں کا یہ عالم ہے کہ عجیب عجیب ہیرے پیدا ہو رہے ہیں۔ خوش ہو جائیے کہ آپ کے گاؤں میں ایک مفسر بھی ہے، ایک عربی ادب کا ماہر بھی اس سال فارغ ہوا ہے، عربی ادب کا ماہر ندوۃ العلماء سے فارغ ہے، اور ایک نے محدث کی جو ہے لڑی پر اپنے قدموں کو جمایا ہوا ہے، گویا کہ وہ محدث کی پڑھائی پڑھ رہا ہے۔ آپ کے گاؤں نے انہی بچوں نے تفسیر کے علم کو بھی سیر کیا ہے، حدیث کے علم کو بھی سیر کیا ہے، اور الحمدللہ 2 مفتیان نظام پیدا کیے اس گاؤں کی سرزمین نے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ جہاں صرف 1000 لوگ بستے ہوں اور اتنے علم کے جو ہے مائناز ایسے جیالے پیدا ہو جائیں، یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ 10 سے 5 سال کی بات ہے، اسی عرصے کی بات ہے، زیادہ وقت بھی نہیں گزرا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے انعامات ہمارے گاؤں پر جو ہے ایسا اتر رہے ہیں جیسے بارش۔ خوش ہے ہم سے، اللہ کی ذات جو اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہے، لہذا ان اوقات کی قدر کیجیے، اور آپ بھی اپنے جو ہے والدین سے درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کا حصہ ڈالیں اس میں، کیا پتہ کہ اس رحمت کے ساتھ، اس رحمت کے دریا میں وہ بھی بہہ کر نکل جائیں آگے۔
कोई बाइद नहीं है। इसलिए मदरसों के निज़ाम को बड़ा दुरुस्त किया जा रहा है, बड़ी फ़िक्रों के साथ पूरा निसाब तब्दील किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया आपके इस मदरसे का निज़ाम। 5 साल का निसाब है, चूँकि 2 मिनट के अंदर बात को ख़त्म करूँगा। 5 साल का निसाब बनाया गया है। पहले साल के अंदर 1 साल के अंदर नूरानी कायदा ख़त्म किया जाएगा। 10 तख्ती 3 महीने के अंदर, इस तरीके से 30 तख्ती जो है 9 महीने के अंदर ख़त्म होंगे। आखिर के जो हिस्से हैं उसके अंदर जो है दौर कराया जाएगा। और जब 10 तख्ती हो रहे हैं तो 10 तख्ती के साथ 3 महीने के जो वक्फे हैं, इन्हीं के अंदर 10 दुआएं हैं, 10 अहादीस है, और इसी तरीके से सोने खाने पीने की जो सुन्नतें हैं वो है। तो इब्तिदाई मरहले में जिसे हम जो है मासूम बच्चे कहा करते हैं, जो नूरानी कायदा पढ़ते हैं, हम उसे दुआ, हदीस और जो है सूरतें 10 सूरत और जो सुन्नतें वगैरह साथ में नूरानी कायदा ख़त्म कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है 1 साल के अंदर। 2 साल के अंदर चुके वो कुरान में पहुँचेगा बच्चा। ये 2 साल, 1 साल हो चुके हैं, 2 साल में कुरान पकड़ेंगे। और 15 पारा तक मेरा इरादा है कि 1 साल में पढ़ाएंगे। साथ में 20 दुआएँ, 20 अहादीस और 20 छोटी छोटी सूरतें जो कुरान के आखिर पारे के अंदर है, उसको हम ज़बानी याद कराएंगे। इस तरतीब से 2 साल के अंदर 30 दुआएँ, 30 अहादीस और 30 सूरतें तो हो चुकी है ना। मामला तो बिल्कुल आसान था। अब तीसरा साल जो है उसके अंदर 10 अहादीस, 10 दुआएँ और 10 सूरतें, तो इस तरीके से 40 सब चीज़ हो गई है। और तीसरे साल में 15 पारा पढ़ा देंगे नाज़रा। तो तीसरा साल जो रहेगा, अगर हम इसको 3 साल के अंदर से बजा करके 6 साल तक पहुंचाते हैं, यानी वही चीज़ अगर कोई बच्चा कुल जहन है, कवर नहीं कर पाता, उसको जो है डबल लगता है, फिर भी 6 साल के अंदर, बताइए कि पूरे इतने पाबंदी के साथ और इतनी सारी चीज़ों के साथ, मैं कहता हूँ कि इन्होंने की तारीख में 6 साल के अंदर किसी बच्चे ने नहीं किया होगा। हमने देखा है कि 7 साल जो है बच्चे पढ़ा करते थे और ये कह के निकलते थे कि हम जब वहाँ फला जो है शहर के अंदर जा करके दाखिला लिया तो मुझे मालूम चला कि मैं ता को जो है तो पढ़ा करता था और ज़ा को ज़ो पढ़ा करता था। सारी नूरानी कायदा मेरा मजहूल में गुजरा है, न कुरान पढ़ने आया, दोबारा पूरा जो है 8 साल मेरा जो है लगाना पड़ा और पीछे के 8 साल बर्बाद हो गए। तो ये नेमत उज़्मा है। अगर इसको 6 साल भी पकड़ लेते हैं तो 6 साल के अंदर मैंने आखिरी के जो 6ठा साल है वो मोमिना कोर्स से औरतों के लिए, यानी जो बच्चियां हमारी हैं उनको जो है मोमिना कोर्स करा दिया जाएगा। और जो 3 महीने के शुरू के हैं उस 3 महीने के अंदर हम सारे मसाइल लेंगे, लफ्ज़ मसाइल को लेकर के, नमाज के हों, रोज़े के हों, ज़कात के हों, कुर्बानी के हों, चाहे जो भी मसाइल हों, स्पीच के तौर पर उनकी निगाहों से गुजारा जाएगा। साथ में किताबें उसको जो है प्रोवाइड करा दी जाएंगी, वो घर पे जाके मुताला करें, रात भर करें या दिन रात करें, उससे उनके जो है उलूम का मामला है वो जितना पढ़ना चाहे पढ़ लें। 2 से 3 महीने के अंदर अखलाकियात हैं, अकाइद हैं। चूँकि अकाइद पर गुफ्तगू ना की गई और अकाइद ना समझाया गया और इसी तरीके से माशरे में ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, अखलाकियात नहीं सिखाए गए, तो याद रखें ये ऐसा ही है कि इल्म तो पढ़ लिए लेकिन उस पर अमल नहीं है। फिर गांव वाले कहेंगे कि हमने जो है आपको बच्चे दिए लेकिन रहने सहने का सलीका आपने नहीं सिखाया, लिहाजा हम आखिरी साल के अंदर वो भी जो है सेक्शन रखेंगे उसके अंदर। तो ये तो दीन पढ़ाना सिखाना बिल्कुल आसान था, बस हमने इसको मुश्किल बना रखा था। ज़रा तरतीब बनी है और हवाएं चल रही हैं। आप अपनी जो है मुद्दिबाना इल्तिमास से ख़ास तौर पर इसीलिए मैं आया हूँ कि आप ये बात समझ लीजिए कि आप हमें अपनी औलाद दीजिए, हम आपको तालीम इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। अल्लाह हयात रखी, फिर सारी चीज़ें मरहला आसान हो जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।